کی جائیں۔ مالک کائنات ہم سب کو سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو خصوصی گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کفریہ کلمات کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم لوگ سستی کوتاہی کتنی کرتے ہیں، اور ان سے بچنے کی کیا تلقین یا ترغیب کی جا سکتی ہے۔ میں نے جو آیت پاک قرآن مجید کی پڑھی ہے وہ بھی اسی کفر کے حوالے سے ہے۔ پہلا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہیں وہ لوگ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے ان کو جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہیں، چاہے ان کو جتنا مرضی سمجھاتے رہیں، ان کو جتنا خوف خدا دلاتے رہیں، لا یؤمنون، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک ہے کفر، بالکل انسان اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو مانے ہی نہیں، اقرار ہی نہ کرے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک رب نہ مانے، بلکہ دوسرے اس نے غیر خدا بنا رکھے ہوں، کہیں لات کے سامنے، عزا کے سامنے، بتوں کے سامنے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے وہ انسان جھک رہا ہو، تو یہ سراسر کفر ہے۔ اس کی قرآن مجید کے اندر جا بجا مثالیں ملتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ شرک ہے، اور یہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے درجہ ایمان کا، بندہ کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ اس دور کے اندر ایماندار وہی ہے جس نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، رسول خدا علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانا ہے، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، تو اسے مومن مسلمان کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا نمبر آتا ہے منافق کا۔ منافق، اب اس دور کے اندر تو ہم کسی کو منافق کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافق رہا کرتے تھے، جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کا دل مسلمان نہیں ہوتا تھا، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسلمانوں کی مجلس میں اس لیے آتے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ یہاں بیٹھ کے ان کی باتیں سنیں گے، یہاں بیٹھ کے ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے گپ شپ لگائیں گے، ان کے اندر کی باتیں سن کے باہر جا کے ہم کافروں کو، مشرکین کو بتائیں گے، اس طرح مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ تو اس قسم کے لوگ حضور علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر موجود تھے، جن کا حضور کے دور میں ہی اللہ کریم نے پردہ فاش کر دیا، ان کا راز بتا دیا کہ میرے محبوب یہ جو ہیں، اتنے لوگ ہیں، فلاں فلاں ہیں، یہ منافق ہیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر یہ لوگ منافق بیٹھے تھے۔ جمعے کا دن تھا، حضور تقریر فرما رہے تھے، جمعے کے موقع پہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور نے نام لے لے کر حکم ارشاد فرمایا فلاں تو بھی اٹھ کے چلا جا، فلاں تو بھی اٹھ کے چلا جا، فلاں تو بھی اٹھ کے چلا جا، فلاں تو بھی اٹھ کے چلا جا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نفاق کیا ہے، تم نے منافقت کی ہے، اور تمہاری منافقت میرے رب نے میرے اوپر ظاہر کر دی ہے۔ مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو مسجد سے اب نکال دیا جائے، ان کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ منافقین کا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک چوتھا درجہ بھی ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کفر کی طرف لوٹ جائے، مسلمان ہونے کے بعد انسان وہ کام کرے کہ انسان کافر ہو جائے، تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوٹنا، لوٹ کے جانا۔ پہلے مسلمان تھا، کوئی ایسا کام کر دیا، اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، رسول خدا علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی کر دی، کوئی بھی کسی بھی اسلام کی چیز کا مذاق اڑا دیا اور جان بوجھ کے اڑایا، غلطی سے نہیں جان بوجھ کے اڑایا، تو اس شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور یہ مرتد وہ ہوتا ہے، اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اللہ کریم نے اس کے حوالے سے جا بجا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بار بار بھی اگر توبہ کرتا رہے، معافیاں مانگتا رہے، تو اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔
تو یہ اس کے 4 درجے ہیں. بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہماری زبان سے دن کے اندر، رات کے اندر گفتگو کرتے ہوئے، دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے کوئی زبان کا جملہ ایسا نکل جاتا ہے جو کفریہ کلمہ ہوتا ہے، لیکن بندے کو پتہ نہیں ہوتا. بندہ کہہ دیتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے میں نے کیا کہہ دیا ہے. اس وجہ سے یہ آدمی کفر کا کلمہ کہہ گیا ہے. اب اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے. وہ میں آگے عرض کرتا ہوں جو مشہور ہمارے یہ کلمے ہیں، جملے ہیں، اس کے اندر ہم کر جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس کے اندر میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاعر اسلام کا مذاق کسی بھی صورت میں اڑانا. شاعر اسلام کیا ہے؟ نماز یہ اسلام کا ایک نمونہ ہے، اسلام کا شاعر ہے، اسلام کی حقیقت ہے. نماز کا اب اگر کوئی بندہ مذاق اڑاتا ہے، نماز کے مذاق کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے. مثلا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور کے اندر جا بجا چھوٹی چھوٹی ویڈیو ملتی ہیں جہاں آگے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی نماز جماعت کرا رہا ہوتا ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے اس پڑھانے والے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. طرح طرح کی ایسی ویڈیو دیکھنے کی ملتی ہے. اگر یہاں کوئی بندہ ایسی ویڈیو خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کے اوپر اس کے دل کے اندر کوئی بات غلط اٹھتی بھی نہیں ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، الٹا اس کے اوپر یہ ہنستا بھی ہے، مذاق کو مذاق سمجھتا بھی ہے، تو اب یہ دیکھنے والا بھی گناہگار ہے، اب یہ سننے والا بھی گناہگار ہے. وہ بنانے والے تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ جو دیکھ رہا ہے اگر اس کے نیچے تائید کے اندر، اس کی خوشی کے اندر کوئی کامنٹ پاس کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کہ بھائی بڑی زبردست تو نے ویڈیو بنائی ہے، بڑا کمال کر دیا ہے، تو اب یہ خود اس کو کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح کی چیز رمضان ہے، روزے ہیں، رمضان کے پہلے نماز ہے، پھر رمضان کے روزے آ جاتے ہیں. رمضان کے روزوں کا اسی طرح اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، اب رمضان ہمارے قریب آ رہا ہے، اس رمضان قریب کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا ہے، اب روزے ایک تو روزے نہیں رکھ رہا، اوپر سے رمضان کی بھی ادبیاں بھی کرتا ہے. سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک آدمی یہ دکان کے اندر چوک پہ کھڑے ہو کے کہیں بھی بیٹھ کے چائے پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، روزے کا یہ مذاق اڑاتا ہے. یہ روزے کا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ روزے کا مذاق اڑانا ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اسے پتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے فرض کردہ ہے، تو پھر اس کے باوجود یہ اس کی مذاق اڑاتا ہے، اس کو پس پشت ڈالتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو پھر اس نے مذاق اڑایا ہے اور اس آدمی نے بھی کفریہ کلمہ کیا ہے. اب یہ پھر اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ضروری ہو گیا ہے. اسی طرح رمضان کے روزوں کے اندر کوئی بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے بھائی روزے کیوں نہیں رکھتے، وہ آگے سے کہتا ہے بھائی مجھے پتا ہے میں رکھوں یا نہ رکھوں. اب یہاں یہ رکھوں یا نہ رکھوں، یہ اسلام کے ساتھ، شاعر اسلام کے ساتھ مذاق ہے. بھائی تو کون ہوتا ہے رکھوں یا نہ رکھوں کہنے والا؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا، رکھنے ضروری ہے. بھائی فرض کر دیے گئے ہیں، اگر بیماری نہیں ہے، سفر پہ نہیں جا رہے ہو تو پھر تو فرض ہے. نہیں رکھ رہا یہ بندہ، جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا، تو پھر ایسا بندہ یہ اللہ کریم کے ان شاعر اسلام کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے. یہاں ایک اور بات کی مسئلے کے طور پہ سمجھ لیجیے، اگر کوئی بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اسے بیماری نہ ہو، روزہ ساکت ہوتا ہے بیماری کی صورت میں، اور اس بیماری میں اگر اسے یہ یقین ہو کہ میں بھائی ٹھیک ہو جاؤں گا تو دوبارہ روزے رکھنے ضروری ہے. اگر یہ امید ختم ہو رہی ہے کہ بھائی اگر بندہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. ایک بندے کو بیماری بھی نہیں ہے اور بیماری نہیں ہے تو اس کے باوجود اس کے پاس تھوڑا پیسہ زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میں روزے نہیں رکھتا، روزوں کے آخر میں اس کا فدیہ دے دوں گا. ٹھیک بندہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے، بلکہ اسے روزے رکھنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے. ایک اور بات یہاں پہ، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، اب سوشل میڈیا ہے اور لبرلزم ہے، بہت ہائی قسم کے لوگوں کے ذہن بن چکے ہیں، لبرل ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے حج پہ لگائے جا رہے ہیں، یہ جو پیسے حج پہ لگائے جا رہے ہیں، ان سے
کسی غریب کو گھر بنوا کے دے دیا جائے، کسی گھر کے غریب کے خاندان کے اندر اس کی کسی بچی کی شادی کروا کے دے دی جائے، وہ ضروری ہے؟ بھائی بچی کی شادی ضروری ہے، حج کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کہنا حج ضروری نہیں ہے، کسی غریب کی بچی کا اہتمام اور اس کے جو ہے وہ جہیز کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، تو یہ بھی کلمہ کفر کے اندر آ جاتا ہے۔ بھائی یہ شریعت کا حکم ہے اللہ کریم کی طرف سے، یہ 5 ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شریف، شہادتین کا ذکر کرنا، یہ ارکان اسلام اور شعائر اسلام ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی کوئی بندہ ذرا درجے کا، نچلے درجے کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے حقیر سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بندہ کفر کر رہا ہے اور اس نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اب اگر کسی کی ذہن کے اندر، کسی کی جملے کے اندر اس طرح کی کوئی بات نکل گئی ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی، اب اس بندے کو کلمہ پڑھنا دوبارہ ضروری ہے۔ کلمہ پڑھنا ایمان کی صورت کے اندر، کلمہ پڑھنا بھئی میں دوبارہ اسلام قبول کر رہا ہوں، اس صورت میں اسے کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ شادی شدہ ہے تو گھر میں بیٹھ کے 1-2 گواہوں کی موجودگی کے اندر نکاح کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں چیزیں عرض کر رہی، پہلی چیز اس کے اندر کیا عرض کی ہے کہ شاعر اسلام میں سے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ اسلام انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسری بات اس کے ضمن میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اندر عیب تلاش کرنا۔ ذرا توجہ سے سننا، اب ہم بظاہر تو کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ ہم عیب تلاش کریں، کسی کا ذہن نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان سارے ہیں، لیکن ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو بندے کو پتہ نہیں ہوتا اور انسان لا علمی کی صورت میں، انسان غلطی کی صورت میں ایسی بات کہہ جاتا ہے جو کفر لازم آتا ہے۔ اب اللہ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک ہے اور پاک ہر عیب سے ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا عموماً زبان کے اوپر یہ جملہ چل جاتا ہے، عموماً چل جاتا ہے ظلم خدا کا، ظلم خدا کا، یہ عموماً ہم کہہ جاتے ہیں۔ اب مالک کی کائنات ہے، وہ خالق کی کائنات ہے، کس کے اوپر وہ ظلم کرے گا؟ وہ کسی کی ذات پہ، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ پروردگار عالم کی طرف اگر اس چیز کی نسبت کرنی ہے تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ غضب خدا کا، غضب یہ قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ کریم نے اپنی طرف اس غضب کا ذکر کیا ہے، اور یہ غضب بھی ان کفار کے اوپر ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے۔ اب یہاں ہم مسلمان ہیں، جا بجا کسی بھی محفل کے اندر، مجلس کے اندر جو بات ہمارے موافق نہ آئے، ہمیں سمجھ نہ آئے، ہماری اوپر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ظلم خدا دا۔ ایسا کہنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، کفریہ کلمہ کہہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا کلمہ کہنا بھی یہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس طرح ایک اور بات کہی جاتی ہے، اللہ کا بھول جانا، اللہ کا، اب کوئی بندہ بوڑھا ہو، اب کوئی بندہ بوڑھا ہو اور اس کی عمر تقریباً 90 سے اوپر ہو جائے اور وہ نہ مر رہا ہو اور نہ وہ صحیح سے طریقے سے جی رہا ہو، اب وہ آدمی جو بوڑھی بڑھاپے کی عمر کے اندر 90 سال کی زندگی گزار رہا ہے، اس آدمی کے لیے اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے جب اس سے تنگ ہوتے ہیں تو آپس کی مجلس کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں، عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے تو اللہ بھول ہی گیا ہے، عموماً معاذ اللہ یہ کہہ دیا جاتا ہے، ایسے جملے نکل آتے ہیں اسے تو معاذ اللہ اللہ نے بھلا ہی دیا ہے۔ تو رب کی شان یہ ہے کہ وَقَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک عیب ہے، اللہ کی ذات کے اندر بھول جانا عیب ہے۔ اب اس کی نسبت اگر کوئی کرتا ہے اللہ کی طرف تو یہ کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بدلے میں دوسری طرف اگر دیکھا جائے کوئی نوجوان فوت ہو جائے، کڑیل جوان ہو، ابھی اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، 17 18 21 25 سال کا جوان ہو، وہ فوت ہو جائے تو ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں، عموماً عورتوں کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے، اس دی اللہ پاک کا زیادہ ضرورت ہے،
اس طرح کہہ دیا جاتا ہے. اس کی اللہ پاک کو زیادہ ضرورت تھی، اس لیے اسے اللہ نے اپنی طرف بلا لیا ہے. بھائی ہماری اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کفریہ کلمہ انسان لا علمی کی صورت میں، غلط فہمی کی صورت میں کہہ دیتا ہے، اور انسان اس کے اوپر پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، لیکن انسان کفر کر رہا ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی جملہ انسان نے کہہ دیا، ایسا کوئی بھی جملہ انسان نے کہہ دیا، اسے پتہ چل گیا کہ میں نے یہ جملہ غلط کیا ہے، غلط کہا ہے، تو پھر اسے کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام کی طرف آنا ضروری ہوتا ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بہت ہی غیر احتیاطی برتی جاتی ہے، استعمال بہت غیر احتیاط ہوتا ہے، انسان اس کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا. آج کل جو گھروں کے اندر ڈرامے چلتے ہیں، میں یہاں ایک اور مسئلہ بھی اس کے ضمن میں عرض کروں گا. اب مثلاً ڈرامے چل رہے ہیں، ڈرامے کے اندر کوئی ایسی بات آ گئی جو شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے، لیکن جب ایسی بات ڈرامے کے اندر آتی ہے تو عموماً ہمیں یہ مزاح محسوس ہوتا ہے، ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے، ذہنی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بڑی کمال بات کر دی ہے. اب یہ ہمارے پاکستانی ڈراموں کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ، اب اگر میں اوپر والا سپیکر بند کر دیتا ہوں، اب اگر عورت حاملہ ہو، عورت حاملہ ہو، میں آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں، عورت اگر حاملہ ہو، اس کو طلاق دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو تو اسے طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں. جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو جب حمل ہو تو اسے طلاق واقع نہیں ہوتی، اب وہ نیچے ہاتھ کریں. اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کہ عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے حمل کے دوران ہی، وہ ہاتھ کھڑا کریں. عورت کو حمل کے دوران ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ عورت کو حمل کے دوران طلاق واقع ہو جاتی ہے. حقیقی مسئلہ یہ ہے عورت کو جس وقت بھی طلاق دی جائے، چاہے وہ حیض میں ہے، چاہے وہ حمل میں ہے، پاکی میں ہے، ناپاکی میں ہے، جب بھی طلاق دی جائے گی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہو، اس کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت وہ ہوگی جب وہ بچہ پیدا کرتے ہیں. اس نے بچہ پیدا کر دیا، اس کی عدت ختم. اب بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن کا نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد عورت آگے چاہے جہاں کہیں نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے. یہ اس کے اندر حقیقی مسئلہ ہے. اب ڈراموں کے اندر میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ڈراموں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب عورت حاملہ ہو تو اسے طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ اب اس صورتحال کے اندر اس نیچے کسی نے کامنٹ پاس کر دیا ہے، کسی آدمی نے نیچے کامنٹ پاس کر دیا دیکھتے ہوئے ڈرامے کو کہ بھائی واقعی طلاق واقع نہیں ہوتی جب عورت حاملہ ہو. تو اب اس نے شریعت کے خلاف عمل کیا ہے. اب یہ شریعت اس نے ایک تو ڈراموں کے اندر تو شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. دوسری طرف انڈین فلمیں اٹھا لیں، ہمارے نوجوانوں کو سکون ہی نہیں ملتا، ہفتے کے اندر 2-3-4 فلمیں نہ دیکھ لیں تو یہ ہمارے. تو پھر پاکستانی ڈرامے گھروں کے اندر جا بجا ہر جگہ پہ، جس گھر کے اندر ٹی وی لگا ہے موجود ہے، رات 9 سے 10 تک تو یہ پکا ایک سسٹم چلتا ہے، اور بڑے چھوٹے بوڑھے بڑے سارے اکٹھے بیٹھے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب جس آدمی نے یہ بات سنتے ہوئے اس کو دیکھا اور اسے ڈیفینڈ کیا، اس کا دفاع کیا، نیچے کسی نے کامنٹ پاس کر دیا کہ بالکل ٹھیک کہا ہے. اب یہ اس نے کفریہ کلمہ کیا ہے. بالکل ٹھیک کہنا یا اس کی تائید کے اندر کوئی بھی بات کہہ دینا، یہ کفریہ کلمہ ہے. اب پہلی بات میں ایک اور دردمندانہ اپیل یہ کروں گا کہ ہمیں جہاں تک ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ایسی ہر صورتحال جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں لاتی ہے یا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اسی حوالے سے کہ کفریہ کلمہ
رمضان شریف کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، رمضان کے روزوں کے حوالے سے، رمضان کے مہینے کے حوالے سے میں نے آج یہ بات پڑھی ہے، رمضان شریف کے مہینے کے حوالے سے بات جاہل لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے رمضان کا مہینہ فرض کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے خزانوں کے اندر کمی آ گئی تھی، معاذ اللہ کے خزانوں کے اندر کمی آ گئی تھی۔ اب اللہ کریم ایک مہینہ پورا اپنے خزانے کو بھرے گا، پھر 11 مہینے اپنے لوگوں کے اوپر تقسیم کرے گا، اس لیے اس نے روزوں کو جو ہے وہ فرض کر دیا ہے۔ اب ایسی کوئی بھی بات جو شریعت مطہرہ کا مذاق بنا رہی ہو یا مذاق بن رہی ہو، یہ کلمہ کفر ہے اور اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح انسان چھوٹا موٹا گناہ کرتا ہے، ساتھ والا انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ گناہ نہ کرو، آگے والا کہتا ہے بھائی اتنے کی اجازت ہوتی ہے، اتنے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا جھوٹ بولا، غیبت کر دی، حسد کر دیا اور کسی کا مذاق اڑا دیا، تو اب یہ آدمی کہتا ہے آگے والا کہ بھائی اتنے کی اجازت ہوتی ہے، اتنے کی اجازت شریعت نے تمہیں کہاں سے دی ہے؟ اتنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے بھائی، جو شریعت ہے، شریعت مطہرہ رسول اللہ کے فرمان قرآن مجید ہے، اس کے اندر نہ زبر زیادہ ہو سکتی ہے نہ زیر زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک چھوٹا موٹا گناہ کرتے ہوئے انسان کو اس کے اوپر ڈیفینڈ نہیں بنانا چاہیے، بھائی میں جو کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، آگے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی فوت ہو جائے، نوجوان فوت ہو جائے تو اس کی فوتگی کے اوپر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی اللہ کو زیادہ ضرورت تھی، تو یہ کہنا شرکیہ کفریہ کلمہ ہے۔ ہر وہ کلمہ جو انسان کو کفر کی طرف لے کے جا رہا ہو، شریعت کا جس کے اندر مذاق بن رہا ہو، شریعت کی جس کے اندر جو ہے وہ کمی آ رہی ہو، نقص پیدا ہو رہا ہو، اللہ کی ذات کے اندر عیب نکل رہا ہو، عیب کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ کہہ دینا کہ وہ بھول گیا ہے، یا یہ کہہ دینا کہ ظلم خدا کا، یہ سارے کفریہ کلمات ہیں اور ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی گفتگو کے دوران ایسے الفاظ، ایسے جملے، ہر ایک کو انسان اگر کوئی دوسرا کر رہا ہو تو اسے بھی روکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کی باتوں کے اوپر انسان اس کا اجتماعی طور پر اتحاد کر رہا ہو۔ تو یہی چیز قرآن مجید نے ارشاد فرمائی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، وہ برابر ہیں چاہے انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب ڈرانے اتنی باتیں ہونے، ڈرانے یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا ڈرانے یا نہ ڈرانے کا، اتنی